قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے،
وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو عزتیں اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ اسے دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے تاکہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں اس دور میں 2 بہنوں کا جہیز اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی لسٹ، بڑا مشکل کام ہے 2 بیٹیوں کو بیانا یا 2 بہنوں کا جہیز پورا کرنا۔ بوڑھا باپ جہیز اکٹھا کرتے کرتے بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتا ہے اور جوان سال بھائی کی جوانی بھی ڈھلکنے لگتی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ معاشرے کا ستم ہے کہ اس نے بیٹیوں کے نکاح کو بھی مشکل ترین بنا دیا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا، یہ کام مشکل سے ہی، یہ کام کٹھن سے ہی، لیکن بہنوں کو بوجھ نہ خیال کرنا، ان کو مصیبت نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی دولت ہے، اگر تم نے ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اگر تم نے ان سے محبت نبھائی تو یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی تھی، اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت نبھائی تھی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یار؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے ہی آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی، نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔
ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کر لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ, تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدا, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے کہ حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے, اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے, کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا اور یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے, ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں, تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچا رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے, تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونت دی گئی تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبی کو. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی, نگاہیں نیچی کر لی, تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. بے چند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے, حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں, آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں, ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے. لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ
آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ رشتوں کا تقدس زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ یہ وہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ وہ الفتوں کی داستانیں ہیں، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار ہیں، اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا۔ یہ کیا بتائیے مزدور بھی ہمارا بھائی ہم تو نہیں بتاتے، اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے ہی امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کوئی بھائی غریب ہے اس کا تعارف بھی بھائیوں کی لسٹ پہ نہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب کوئی شادی بیاہ آتا تو بھائی بڑے فخر سے اپنے بھائیوں کے نام لکھواتے تھے کہ یہ ہم سب 4 بھائی ہیں اور ایک خاندان کے ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور ہر کوئی اس بات پہ نازا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہے، اب دیکھا جاتا ہے ایم پی اے کا نام آئے گا کہاں، ایم این اے کا نام کہاں آئے گا، تاجر مارکیٹ کا جو صدر ہے اس کا نام یہاں آئے گا، بھائیوں کے 2-3 رہتے ہوئے تو کوئی ٹینشن نہیں، لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے ہم بڑے امیر ہوتے ہیں اور گاؤں کے پنڈ کے چودھری ہم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن تعلیمات کیا، یہ میرا اور آپ کا مزاج بن گیا۔ تعلیمات کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ساحل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار،
اس ایک بات پر پوری زندگی کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. اور اگر ایک بات دل کی تختی پہ آج کی اس نشست میں میں اور آپ لکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو. صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا, تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا, تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے, تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے. یہ محض اس کا کرم تھا صاحب, اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا. ساری برادری, پورا خاندان 30-30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے, ایم این اے, وزیروں, امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے, یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے, یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. لیکن آج میں اور آپ ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور کوئی کسی دوسرے کی بات سننے کا بھی روادار نہیں. اور اب تو حالت یہ ہے کہ چند ٹگوں کی خاطر بائی بائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے. یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے. 30,000 روپے کی خاطر بائی نے بائی کا گلا کاٹ دیا. کیا اوقات ہے 30,000 روپے کی صاحب, لیکن جب خون سفید ہو جائے تو رشتوں سے زیادہ نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں اور پھر ہر چیز جو ہے وہ رشتوں کی بجائے نوٹوں پہ تولی جاتی. جب انسان اس طرف چل پڑتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. وہ دیکھتا ہے نوٹ کس کے پاس زیادہ ہے. پھر تو جملہ تلخ نہ ہو تو بندہ جنازہ بھی ماڑے بندے کا نہیں پڑتا ہے, پھر وہ جنازہ بھی کسی امیر چودھری کا جا کے پڑتا ہے, غریب کی شادی پہ بھی نہیں آتا کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہوتا. خدارا جوڑنے کا مزاج پیدا کرو. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ شیشے کا گلاس پڑاؤ, چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوک کر مارے وہ توڑ کر دکھا سکتا. توڑنا تو کوئی کمال نہیں بھائی, اصل کام جوڑنا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. جوڑنا بڑا کام ہے صاحب. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وقت سمٹ گیا, آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے, جو برادری کو توڑتا ہے, جو رشتوں کو لڑاتا ہے, جو بھائیوں کو نفرت اور بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے. آپ اس شخص پر نشان لگائیں. ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں, توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے ہیں. جو کسی کا گھر برباد کرتا اللہ اس کا گھر برباد کر دیتا. توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے. گھر, حویلی اور مکان شے کیا ہے یار, ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے. حویلیاں ویران ہوتی ہیں یا قبریں ویران ہوتی ہیں؟ قبریں ویران ہوتی ہیں نا, حویلیاں تو آباد ہوتی ہیں, بیٹھکیں تو آباد ہوتی ہیں. بیٹھک کو بیٹھک کہتے ہیں اسی لیے. لیکن اگر کوئی توڑنے پہ آ جائے اس کی حویلی بھی ویران ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی جوڑنے پہ آ جائے اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات تو تم نے کہہ دی, اس کی دلیل کیا ہے, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی ہمارے پاس شہر لاہور آنا. جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہے مزار ہے جہاں باہر جری حروف میں لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی, کسی ایم این اے کی, کسی وزیر کی, کسی مشیر کی, کسی تاجور سلطان بادشاہ کی. وہ کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہیں صاحب, اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں. خدارا اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ, رشتوں کا تقدس زندگی ہے, بہنوں کا پیار زندگی ہے, بھائیوں کی محبت زندگی ہے, معاف کر دینا بھی زندگی ہے, سلو کر لینا بھی زندگی ہے,
اور یہ دین نے سکھایا ہے. دین میرے رسول نے تو واضح کہا تھا, جو اپنے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, لیسا منا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا یہ تو فرمانے والی شان ہے, اور عمل دیکھیے محبوب علیہ السلام کا. میرے حضور تشریف فرماتے, دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا. ان کے ہاتھ میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ تھا. 90-95 کے قریب ان کی عمر تھی, داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے, آنکھوں سے کچھ بینائی جا چکی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت کی طرف آ رہے تھے. میرے حضور علیہ السلام کی نظر پڑی, میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے, آگے بڑھ کر مصافحہ کیا, اور حضور میں ابو بکر, آپ نے بڑے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا, میں محمد خود چل کے ان کے پاس آ جاتا. یار کائنات میں بھلا میرے حضور سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے تو میرے حضور ہیں, لیکن حضور اپنے عمل سے اپنی امت کو بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں. میرے حضور نے بڑوں کا ادب سکھایا, اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہیں. میری آخری بات اور بات مکمل کروں. مجلس رسول لگی تھی, فجر کی نماز مکمل ہوئی, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی مثال ہے؟ صحابہ اور باتیں, ہم جنگل کے جڑی بوٹیوں اور درختوں پہ غور کرنے لگے, تو کسی کے ذہن میں جواب نہ آیا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صاحب کو جواب نہیں آ رہا, تو میرے حضور علیہ السلام خود فرمایا, صحابہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے. یعنی سوال بھی خود اور جواب بھی خود ہی عطا فرما دیا. مجلس برخاست ہوگی, لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, وہ گھر میں اپنے والد سے عرض کرتے ہیں, ابا جی آج صبح حضور علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا نا؟ کہا ہاں بیٹا حضور نے سوال پوچھا تھا. تو کہا جواب؟ کہا بیٹا اس وقت تو جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا. تو کہا بیٹا جب آپ کو جواب آتا تھا پھر آپ نے جواب بتایا کیوں نہیں؟ اگر آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا اور ان کو جواب آتا تھا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, ابا جی میں صرف ایک بات کی وجہ سے چپ رہا. بیٹا وہ کون سی بات؟ کہا میں نے دیکھا کہ مجلس میں جب ابو بکر و عمر جیسی شخصیات چپ بیٹھی ہیں, ابن عمر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے. یہ دین ہے صاحب, بڑوں کا ادب تھا کہ میں چپ رہا ورنہ مجھے جواب آتا تھا. یہ دین ہے, یہ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ عید کا دن تھا, بیٹھک میں 4 لوگ 6 لوگ بیٹھے تھے, چچا بھی تھا, تایا بھی تھا, بڑے بھی تھے, سفید داڑھی والے بھی تھے. تو ہمارا بیٹا کبھی چھوٹوں کو رسوا کرتا, کبھی بڑوں کو, کبھی سفید داڑھی والوں کو. تو ہم نے مسکرا کے کہا جی بس کیا کریں, بچے اب جوان ہو گئے, بچے تو پھر سوال پہ جواب پوچھتے ہیں. وہ پرانا دور تھا جی, بچے چپ کر جاتے تھے. اب تو جناب ہر بندہ سوال پہ سوال جو ہے وہ کھینچ کے لے آتا ہے. کوئی کہتا ہے جناب یہ اصل میں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا, تو اس لیے یہ اب کسی کی بات نہیں سنتا. اور میاں وہ خاک پڑا یونیورسٹی میں جس کو بڑوں کا ادب بھی نہیں آیا, جس کو چچا کا لحاظ نہیں رہا, جس کو تایا کا بھی لحاظ نہیں رہا, سفید بالوں والے کا بھی حیا نہ آیا. میرے حضور اسلام نے فرمایا تھا جو سفید بالوں والے کا حیا کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کا احترام کرتا ہے. دین تو اس چیز کا نام ہے, دین تو پیار کا نام ہے, دین تو ادب کا نام ہے صاحب. تو یہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ, ان کو بتاؤ بیٹا یہ تمہارا چچا ہے, یہ تمہارا تایا لگتا ہے, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ماموں ہے, یہ تمہاری پھپھو ہے. یہ رشتوں کا ادب ان کو سکھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ ہے, اور یہ دین ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, بعض کا توتا یہ ہے نادانی کی وجہ سے, کبھی بیٹا چچا کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا, کبھی تایا کو اس نے رسوا کیا, کبھی پھپھو کو اس نے باتیں سنائی, تو ماں اندر ہی اندر مطمئن تھی چلو ساری زندگی میں سسرال میں بات نہیں کر سکی, اب میرا پتر جوان ہو گیا ہے. اور ماں بڑے فخر سے بتاتی ہے ملا تھا فلاں بیٹھک میں بیٹھے تھے, پھر جب میرے بیٹے نے سنائی کھری کھری تو پھر اٹھ کے چلا گیا تھا وہاں سے. اور ماں مطمئن ہوتی ہے کہ میرا پتر جوان ہو گیا, میرا سہارا بن گیا. بعض اوقات غلطی سے باپ اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے, جب بیٹا خالہ اور ماموں کو رسوا کرتا ہے تو باپ بڑا مطمئن ہوتا ہے چلو ساری زندگی میں نے سسرال میں سار نہیں اٹھایا تو اب میرا پتر بدلے پورے کرے گا. کبھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہ کرو. کیوں؟ یاد رکھنا اگر آج وہ چچا تایا پھوپھو ماموں خالہ کو کھری کھری سنا لیتا ہے تو اللہ سے ڈرو, کل کو تمہیں بھی بڑھاپے میں کھری کھری سنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو رسوا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, جس کو گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی ہے, جو بڑوں کو بے عزت کر لیتا ہے, جس کے ہاتھ میں تم نے بے ادبی کا خنجر پکڑا دیا, جس کے ہاتھ میں تم نے
बेइज्जती करने वाली तलवार पकड़ा दी है। क्या समझते हो वो सिर्फ मामू खाला चचा ताया को रुसवा करेगा? नहीं साहिब, वक्त पड़ने पे वो तुम्हारी गर्दन पे भी वही छुरी रखेगा। और उस वक्त ना कहना कि ये पता नहीं कहां से सीख कर आ गया, जब से बहू आई है बेटा हमारी बात नहीं मानता, मियां उसने यहीं से सीखा था। और मुबारक हो उस शख्स को जिसने अपनी औलाद को यह बताया हुआ है कि बेटा ये भाइयों का आपस का इख्तलाफ है, ये बहनों का आपस का इख्तलाफ है। अगर मेरी औलाद हो, जिस तरह मेरा अदब करते हो इसी तरह अपने चाचे का भी अदब करना है, जिस तरह मेरा अदब करते हो इसी तरह अपने मामू और खाला का भी अदब करना है। अगर इसने ये सारी चीजें सिखा दी हैं तो यार याद रखो, क्या ख्याल है, दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो मामू और खाला और चचा और ताया को रुसवा नहीं होने देता, वो क्या माँ बाप को कभी रुसवा होने देगा? वो कभी नहीं होगा। ये अपने ऊपर सितम ना करो, अपनी औलादों को रिश्तों का तकद्दुस सिखाओ और इसी में बरकत है। मैं 2 हदीसों पर बात मुकम्मल करूंगा। मेरे हुजूर इस्लाम ला यदखुलुल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? मैं कातिउर रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक रिवायत में तो फरमाया कि जन्नत में जाना तो बड़े दूर की बात है, फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। 500 साल की मुसाफत अभी जन्नती जन्नत से दूर होगा कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। और दूसरी तरफ क्या फरमाया, इधर फरमाया जो तोड़ता है वो जन्नत में जा नहीं सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। और दूसरी तरफ क्या फरमाया, फरमाया जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। आओ मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, उल्फत बांटें। महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में हमने कुमकुमे भी रोशन किए, हमने चरागा भी किया, हमने झंडियाँ भी लगाई, हमने झंडे भी नस्ब किए, हमने राहों में फूल कलियाँ पत्तियाँ भी बिछाई, हमने मिठाइयाँ भी बांटी, हमने देगे भी पका ली। ये सब काम बाइस बरकत है, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। वो तो नादान है बेचारा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े और न जाने कौन कौन से फतवे जो उम्मत पर लगा दिए जाते हैं। अभी रबीउल अव्वल का चांद नहीं चढ़ा था तो कोई कह रहा था ये गुमराही है, कोई कहता नहीं बिदत है, कोई कहता कुफर है, तो कोई कहता नहीं शिरक है, और कोई कहता है माज़ल्लाह कि अबू जहल से भी बड़ा शिरक यही है। तो मैं सिर्फ इतना जुमला कहता हूँ, मियाँ हाथ जरा होला रखो, कल महशर के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये इतना ही कहूँगा, इतना मसला तो शरीयत का बिल्कुल वाज़ेह है, जिसने किसी को काफिर कहा अगर वो काफिर नहीं था तो कहने वाला काफिर हो जाता है। मुझे आपको अपना दीन बचाना है, किसी को काफिर ना कहो जब तक। ये उलमा का काम है और ये मुफ्तियान कराम का काम है। आप और मैं, सोशल मीडिया पे एक शुरू होता है वो पीछे नीचे सारे शुरू हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है किसी को इस्लाम से खारिज कर देना। किसी ने 4 झंडियां क्या लगा ली, किसी ने 2 बल्ब क्या जला दिया, हमने उसको इस्लाम से भी खारिज कर दिया। अच्छा, उससे पूछा मियाँ तूने झंडियां क्यों लगाई थी, तुमने ये लाइटिंग चरागा क्यों किया था? वो कहने लगा हज़रत मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मैं सारा साल बल्ब नहीं जलाता, बड़ी मुश्किल से वापडा का बिल देता हूं, ये साल में सिर्फ एक रात आती है कि मैं चरागा करके सोता हूं, और इसके पीछे सिर्फ एक बात होती है कि खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। हम तो हुजूर के प्यार में झंडियां लगा के बैठे हैं, हम तो हुजूर के हम सारा साल बल्ब बुझाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं बेटा बिजली ज़ाया नहीं करनी। ये रात एक साल में आती है कि हम खुद बल्ब जला देते हैं कि महबूब की आमद की खुशी है। तो किसी ने बल्ब क्या जलाया, हमने उसको इस्लाम से भी खारिज कर दिया। तो ऐसा सितम ना करो, ना ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनो। लेकिन जो अगली बात है असल वो ये कहना चाहूँगा, मेरी सारी तकरीर का ये जुमला अगर आपको याद रह जाए तो ये मेरे लिए बाइसे बरकत और आखिरत का समा होगा। बेटा ये याद रखना, ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चरागा, ये फूल, ये कलियाँ, ये मिठाइयाँ, ये देगें, ये सब बाइसे बरकत ज़रूर है, लेकिन याद रखना ये आगाज़े सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे हुजूर का पैगाम है, मंजिल मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा नूर है। बड़ा नादान मुसाफिर होगा जो आगाज़ में तो झूम के झंडियाँ भी ले आया, लाइटिंग भी ले आया, चरागा भी ले आया, लेकिन फिर वो पलट के उसने मंजिल को देखा भी नहीं और उसने मंजिल का रास्ता भी नहीं इख्तियार किया। मंजिल उसे को मिलेगी साहिब जो मंजिल की राहों पे चल पड़ेगा। मैं आज खानेवाल आ रहा था तो हमारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मैं पहले भी कई मरतबा मुल्तान आता हूँ, इसी जीटी रोड से गुजरता हूँ, लेकिन कभी मेरा आपने इंतज़ार नहीं किया। क्यों? और आज क्यों इंतज़ार किया? इसलिए कि जब मैं आपकी तरफ आ ही नहीं रहा तो आपको इंतज़ार भी नहीं होता, लेकिन जब मैं आपकी तरफ आ रहा था, आपके रास्ते पे चल रहा था, तो आपको इंतज़ार था। कभी आप मेरे पास आए तो मुझे भी इंतज़ार होगा, क्योंकि मेरी तरफ आप आ रहे हैं। वैसे लाहौर आप में से कई लोग रोज़ाना जाते होंगे, लेकिन जब आप मेरी तरफ आएंगे तो मुझे इंतज़ार होगा। ये सादा सा उसूल मोहब्बत है मेरा और तुम्हारा
کوئی ہماری راہ پہ چل پڑے ہمیں اس کا انتظار اور اڈیک ہوتی ہے. کیا خیال ہے جو نبیوں کے امام کی راہوں پہ چلے گا میرے حضور کو اس کا انتظار نہیں ہوگا؟ میرے حضور کو بھی تو اپنے اس عاشق کا انتظار ہوگا کہ یہ صرف سال کے بعد جھنڈیاں لگانے والا عاشق نہیں ہے، یہ ساری زندگی نماز کا پکا نمازی بھی بنا ہوا ہے. یہ آنکھوں پہ حیا بھی سجاتا ہے، یہ ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہے، یہ بہنوں سے پیار بھی کرتا ہے، یہ سچا کاروبار بھی کرتا ہے، یہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے. یہ زندگی کی راہیں محبوب کی گلی تک پہنچا دیتی ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم نے ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ خانے وال میں 2020 میں چاہا کہ ہم جو ہے وہ منظم انداز میں ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اپنے حصے کا چراغ روشن کریں. جو دوست جو نوجوان اس کاز میں شریک ہونا چاہیں وہ ایک نمبر نوٹ کر لیں. اس کے 2-3 فائدے آپ کو ہوں گے. ایک تو روزانہ کی بنیاد پر میرے شیخ طریقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ آپ کو ملے گا. اور دوسرا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا جب کبھی مقدر نے یاوری کی میرے شیخ طریقت خانے وال تشریف لائے تو اس کا بھی آپ کو میسیج نصیب ہوگا. آئیے اپنے حصے کا کام کیجئے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو بڑھانے کے لیے. اگر کوئی نوجوان حلقہ خانہ وال میں قرآن کی نوکری کے لیے خواہش مند ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. نمبر نوٹ کیجئے گا 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 888 5512. اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ ہمیں میسج کر دیں گے کہ میں خانے وال سے ہوں تو ہمارا دوست آپ کا نمبر سیو کر لے گا اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک قبلہ مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی. اور جب ہمارا ادارت المصطفیٰ کا حلقہ خانے وال کا درس قرآن ہوگا مبلغین تشریف لائیں گے تو آپ کو بر وقت میسج بھی موصول ہوگا. آئیے صرف ایک دن کا میلاد کیا ساری زندگی اپنے رسول کی دین کی زندگی پہ لگا دو، اپنے محبوب کی راہوں پہ لگا دو اور اپنے حصے کا چراغ روشن کرو. 0308 یہ نام ادارت المصطفیٰ حلقہ خانے وال آپ لکھ لیں گے. نام ساتھی پوچھ رہے کہ نام کیا سیو کیا جائے تو حلقہ خانے وال آپ لکھ لیں گے ادارت المصطفیٰ تو آپ کا رابطہ رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا آپ لوگ اسی طرح ڈسپلن سے نظم و ضبط سے بیٹھیں گے کیونکہ حضور کی محفل سے بڑا کسی چیز کا جو ہے وہ نظم و ضبط نہیں ہونا چاہیے. تو میں آگے چیچا وطنی پہنچنا 10 بجے ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات. 0308 88 85 512 0308 88 85 512 اپنے حصے کا چراغ روشن رکھیں.